صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام عزا کے یہ جو ایپیسوڈز چل رہے ہیں ان کا موضوع گفتگو ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام اور ان کی خصوصیات. میں نے اس سے پہلے کئی اصحاب کے باوفا کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اصحاب امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کی شجاعت، ان کی خصوصیت، ان کی وقار کہ وہ کون سے تھے، کہاں سے آئے اور کیسے. آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ہم اس آیہ کریمہ کی تلاوت جس کی ہے اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. یہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. کہ بے شک اللہ اس کو دوست رکھتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو پروردگار عالم کی راہ میں، جو خداوند عالم کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں، اس طریقے سے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. اور یقیناً یہ آیت کے مصداق صرف اور صرف کربلا والے بنے اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا کہ جو ہمت، شجاعت اور صف باندھ کر اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کو کی طریقے سے جہاد کر رہے تھے، جن کو کوئی ہلا نہ سکا. آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں نافع ابن ہلال کا، کہ جو اصل میں یمن کے رہنے والے تھے، جو مزہجی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. اور آپ کا نام مزہجی قبیلہ میں ایک اور شاخ تھی جو بجلی، مرادی، ان کو سب کہا جاتا تھا، ان کے مختلف القاب تھے. لہذا نافع ابن ہلال بجلی یا مرادی. ایک بات میں بتا دوں آپ کو ناظرین محترم، اس چیز کو میں واضح کر دوں کہ بعض جگہ پر ہلال ابن نافع ہے. جو ہلال ابن نافع ہے، روایتوں میں آیا ہے وہ عمر ابن سعد کے لشکر کا راوی تھا. اور یہ نافع ابن ہلال ہے جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب امام حسین اور اصحاب امام علی علیہ السلام میں شمار ہوتا ہے. آپ کی خصوصیت تیر اندازی تھی، اور روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کو تیر اندازی کے فنون جو ہے امام علی علیہ السلام نے سکھائے تھے. آپ نے مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ 3 جنگیں کی ہیں ساتھ میں مل کر. جنگ جمل میں بھی آپ علی کے ساتھ شامل رہے، جنگ صفین میں اور جنگ نہروان میں بھی. اور آپ کو تیر اندازی بہت اچھے سے آتی تھی. آپ بہادر تھے، آپ شجاع تھے، آپ با عزت تھے. آپ جتنے بھی صحابی کو دیکھیں گے امام حسین علیہ السلام کے، بہادر اور با عزت. کوئی ایسا نہیں صرف بہادر ہو اور سامنے مقابل میں جتنے مقابل میں تھے نہ وہ بہادر تھے، بظاہر تو بہادر تھے لیکن باعزت نہ تھے. کل پست اور ذلیل خاندان اور قوم اگر پست اور ذلیل نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند کے مقابلے میں ہرگز نہ آتے، رسول کے نواسے کے مقابلے میں ہرگز نہ آتے. آپ جو ہے یمن سے چلے ہیں، اور چلنے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہوئی اور آپ امام کے لشکر میں شامل ہو گئے. جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے ہیں، اور وارد کربلا ہونے کے بعد اپنے یعنی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بنی ہاشم کے جوانوں کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام نے چند جملے ارشاد فرمائے. امام نے وہ جملے کی: خدایا بتحقیق ہم تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے، اور ہم کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا. ہم پر بنی امیہ نے بہت ہی ظلم کیا اور کر رہے ہیں. اے خدایا ہمارا حق ان ظالموں سے لے لیں اور ان کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. اس کے بعد امام نے اصحاب کی طرف دیکھا اور فرمایا: ان الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یحوتون ما ضرت معیشہم فاذا محس بالبلاء قل الدیانون. کہ بے شک لوگ دنیا کے غلام ہیں
اور دین ان کی زبان پر اس طریقے سے ہے ایک ذائقے کے معنی، اور یہ جب تک آسائش اور آرام ہو یہ دین کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب بلا اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو قلت دیانون، تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو دیندار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نافع نے زبیر ابن قین کے بعد کھڑے ہو کر نافع ابن حلال نے جو خطبہ دیا ہے اس کو میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں کہ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت لوگوں کے دلوں میں مجزن نہ کر سکے، یا لوگوں کو جس طرح خود جانتے تھے بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ان کے بعض اصحاب منافقین میں سے تھے، آپ کو مدد کا وعدہ دیتے تھے جبکہ پیٹھ پیچھے آپ کو دھوکہ دیتے تھے۔ جب آپ سے ملتے تھے تو اس طریقے سے جیسے شہد سے بھی زیادہ شیرین انداز میں ملتے تھے، لیکن جب پیٹھ پیچھے ہوتے تھے تو زہر سے بھی زیادہ خطرناک کام کرتے تھے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں سے دور رکھے اور ایسے سیرت سے بھی دور رکھے اور ایسی حرکتوں سے بھی دور رکھے کہ ہم لوگ ایسی حرکتوں سے دور رہیں۔ یہاں تک کہ خدا نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کے بابا علی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، لوگوں نے سب سے پہلے حمایت کا وعدہ کرتے ہوئے ان کے گرد جمع ہو گئے، جبکہ بعد میں ناقصین قاسطین اور مارقین کی شکل میں آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ خدا نے ان کو بھی شہادت سے عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ آج آپ ہمارے درمیان میں اسی طرح ہیں، بعض نے اپنا عہد و پیمان توڑ کر آپ کی بیعت سے خارج ہو گئے ہیں، جبکہ اس بیعت شکنی میں ان کا اپنا نقصان ہے، کسی اور کا نہیں۔ خدا سے بے نیاز ہے، پس ہمیں جب تک آپ سالم ہیں ہماری رہنمائی فرما کر ہمیں جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ خدا کی قسم ہمیں خدا کی تقدیر پر کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں ہے۔ یہ نافع ابن حلال کے معذرت چاہتے ہیں، نافع ابن حلال کے الفاظ ہیں، اور اپنے پروردگار کے ساتھ ملاقات کرنے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم اپنی نیابت اور نیت اور سوچ کے بل بوتے پر عمل پیرا ہوں گے۔ جو بھی آپ سے محبت کرے اور آپ کی حمایت کرے ہم بھی اس سے محبت کریں گے، اور جو بھی آپ سے دشمنی اختیار کرتے ہیں ہم بھی ان سے دشمنی اختیار کریں گے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب عمر ابن سعد کے لشکر والوں نے امام حسین علیہ السلام پر پانی روکا اور امام نے جناب عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کو پانی کے لیے بھیجا، اور امام اور جناب عباس نے 30 لوگوں کو لشکر کو جو ساتھ میں لے کے گئے ان میں سے ایک آپ بھی تھے، یعنی نافع ابن حلال بھی تھے، اور آپ سب سے آگے تھے، سب سے آگے حرکت کر رہے تھے، اور جب پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد دریا پر قبضہ تھا۔ عمر ابن حجاج زبیدی جو کمانڈر تھا دریا پر قبضہ، پانی پر جو مسلط تھا کہ پانی نہیں لے جانا چاہیے، جو لشکر کا کمانڈر تھا وہاں پہ روکنے والوں میں سے عمر ابن حجاج زبیدی تھا۔ آپ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں نافع ابن حلال نے یہ حجاج ابن زبیدی جو فرات پر مامور سپاہیوں کا کمانڈر تھا، اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ نافع نے جواب دیا ہم تمہارے چچا زاد بھائی ہیں اور ہم اس پانی سے سیراب ہونے آئے ہیں جسے تم لوگوں نے بند کیا ہے۔ اب یہ امر کیا کہتا ہے تم کو پانی پینا، جتنا پانی پینا ہے تم پانی پی لو، لیکن خیمے میں پانی نہیں جائے گا۔ نافع کہتے ہیں جب تک حسین کے خاندان اور ان کے بچے اور ان کی خواتین پانی نہیں پی لیں ہم پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ مشکیزے کو بھرا، ایک خوب جنگ ہوئی، اس کے بعد مشکیزے کو بھرنے کے بعد خیمہ حسینی میں پانی پہنچایا، اور بالآخر 7 محرم اتنا پانی تھا کہ جو 7 محرم تک چلا، اور 7 محرم کو کہتے آب ہو گیا تھا۔ شب عاشور آپ نافع ابن حلال کی شجاعت دیکھیں، دلیری دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کے ساتھ رہنا دیکھیں۔ جب شب عاشور روایتوں میں ہے کہ کئی مرتبہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام پشت خیمہ جاتے تھے، میدان میں جاتے تھے، تو ایک مرتبہ نافع ابن حلال چپکے سے امام کے پیچھے لگ گئے اور پیچھے گئے۔ امام نے آہٹ محسوس کیا، جب آہٹ محسوس کیا پوچھا نافع
تم کہا مولا ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں تاکہ آپ پر دشمن حملہ نہ کر دیں. مولا آپ اس رات میں اس تاریخ میں تنہائی میں کیوں آپ نکلے ہیں؟ نہ امام نے کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے درختوں کو جو کانٹے دار ہیں ان کو اکھاڑنا چاہتے ہیں تاکہ کل جب ہمارے بچے شام غریبہ میں چلے تو ان کے پیروں میں کانٹے نہ چبھیں. اس کے بعد نافع سے کہا نافع تم کو جانا ہے تو ان دو پہاڑیوں کے درمیان سے چلے جاؤ تمہیں جنت مل جائے گی. یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں. لیکن نافع نہیں گئے اور نافع نے کہا مولا ہمیں اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی جان کو آپ کے قدموں میں نچھاور کریں. اور قدم میں امام حسین اسلام میں گر گئے. پھر امام حسین نے نافع کا ہاتھ پکڑا اور پھر لے کر چلے اور کہنے لگے نافع یہ جگہ کو پہچانتے ہو؟ یہاں پر میرا علی اکبر گرے گا جس کے سینے میں برچھی ہوگی. کچھ دور آگے چلے اور آگے چلنے کے بعد کہا یہاں پہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے پامال ہوں گے جہاں حسین ابا کے داون میں چن چن کے لے. نافع اس جگہ کو پہچانو جہاں پر میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں گا لیکن پانی نہ ملے گا, اس کو تیر سے شعبہ ملے گا. نافع گریا کرتے جا رہے. امام حسین اسلام ایک مرتبہ ایک نشیب سے گزرے جہاں سے ایک بی بی کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور کہا نافع, امام نے کہا نافع یہاں سے جلدی گزر چلو. نافع نے پوچھا یہ بی بی کون ہے کہ جو رو رہی ہے؟ کہا نافع یہ نشیب ہے, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. جس دن سے معلوم ہے میرے ساتھ ہم نکلے ہیں مدینے سے, میرے ساتھ نکلی ہے میری ماں, میرے ساتھ نکلی ہے. میری ماں میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے, گریا کر رہی ہیں. آپ سوچیں. اور اس کے بعد جب صبح عاشور آئی ہے اور آنے کے بعد امام سے اجازت لیا ہے نافع نے, جنگ کے میدان میں آئے ہیں. اور نافع تیر انداز تھے, بہترین تیر انداز تھے. میں نے بتایا کہ فنون تیر کے فن جو ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے تھے. یہ تیر کی نوک پر زہر لگا کر لشکر یزید کی طرف روانہ کرتے تھے اور انہوں نے 12 لوگوں کو واصل جہنم کیا. اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ اب مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیے. سب لوگوں نے مل کر پتھراؤ کر دیا اور ان کے بازو شدید زخمی ہو گئے. جب بازو زخمی ہو گئے تو اب ان میں تاب نہ آ سکی کہ یہ تیر چلاتے, اور ان کو شمر ابن ذوالجوشن نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد عمر سعد کے پاس لے گیا. عمر سعد کے پاس لے گیا اور عمر سعد سے گفتگو ہوئی, ان کی چند گفتگو ہوئی. اور جب چند گفتگو ہوئی اور چند گفتگو ہونے کے بعد عمر سعد نے حکم دیا. لیکن یاد رکھیے جب یہ جنگ کر رہے تھے تو رجز پڑھتے جا رہے تھے. وہ رجز, وہ باتیں, وہ فکریں پڑھ رہے تھے. اگر مجھے نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو, میں اپنا تعارف کروں. میں قبیلہ جملی سے ہوں, میرا تعلق ہے اور میرا دین وہی دین ہے جس دین پر حسین ابن علی ہے. اور تم لوگ پست ہو. یہ سن کر عمر ابن سعد بوکھلا گیا, پریشان ہو گیا. کہا تم لوگ پست ہو اور مجھے معلوم ہے تم مجھے قتل کر دو گے اور قتل کر دو. میں خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ میں تم جیسے پست لوگوں کے ہاتھ سے مارا جا رہا ہوں. تم لوگوں نے اپنے جنت کو پیسے کے عوض بیچ دیا اور جہنم اور ایندھن کو خرید لیا ہے. یہ نافع ابن ہلال تھے. اس کے بعد ان کے سر و تن میں جدائی کر دی گئی. ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کی زوجہ جو نئی نویلی دلہن تھی, نئی شادی ہوئی تھی, بعض روایتیں ہیں کہ نئی شادی ہوئی تھی, ان کی زوجہ نے ان کو منع کیا کہ مت جائیے. امام نے بھی کہا کہ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ مت جائیے. جب آپ کی زوجہ روک رہے ہیں, امام سے کہتے کیا ہیں, مولا کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے قدموں پر اپنی جان نچھاور نہ کریں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ حق پر ہیں, آپ علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جان کو آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں تاکہ جب روز محشر خدا سے ملاقات کریں تو سرخرو رہیں. جب روز محشر آپ کی والدہ گرامی سے, آپ کے نانا رسول سے ملاقات کریں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. یہ اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تھے. کتنے باوفا تھے, کتنے باکمال تھے. انہوں نے اپنی جان کو گوانا چاہیے, شہید ہونا پسند کیا, لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کیا. جبکہ یہ جنت دیکھ چکے تھے, جبکہ ان کو سب کچھ چاہتے تو چلے جاتے. امام نے کہا تھا, امام نے اجازت دے رکھی تھی, لیکن نہیں گئے اور امام کے قدموں پر جان نچھاور کرنا پسند کیا. آج ہم کیا ہیں؟ آج ہم اپنے وقت کے امام کے خاطر
کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ صبح کی نماز ہوتی ہے، معلوم چلا مسجد میں 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ، اگر گھر میں پڑھتے ہیں کمال نہیں گھر میں پڑھنا، اگر مسجد نزدیک ہے تو نزدیک جائیں۔ کیا ہمارے پاس کیا چیز ہے قربان کرنے کے لیے؟ ہمارے پاس اپنے امام کے لیے کہ اگر وقت کا امام ہم سے کہہ دے کہ تم کیا ہمارے خاطر قربان کر سکتے ہو، ہم نے ابھی تک یہ سوچا کہ ہم اپنے امام کے لیے کیا قربان کریں گے؟ اگر ہم سے سوال کر لے ہمارا وقت کا امام کہ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو، ہمارے پاس کوئی جواب ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے ناظرین محترم، آپ سب سے، ہم سب سے یہ سوال ہے کہ ہم نے اب تک اپنے امام کے خاطر کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں اپنے امام کی خاطر۔ اگر ہم اپنے امام کی خاطر کر لیں گے کوئی کام تو یقیناً ہم اپنے وقت کے امام کے لشکر میں شمار ہوں گے، ہم اپنے وقت کے امام کے لشکر میں، اور جب اپنے وقت کے امام کے لشکر میں شمار ہونا چاہتے ہیں تو اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں، اور خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں تاکہ اپنے وقت کے امام کے ناصر و مددگار میں شمار ہو سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ایام میں بھی دیگر اصحاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ہو سکے گا ہم جتنا بھی بیان کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی